یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ہے۔ السلام علیکم۔ یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا فوجی قوت کی تعمیر پر زور۔ کمبوڈین پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہن سین کو شی جن پنگ کی جانب سے مبارکباد کا پیغام۔ وانگ جی کی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے ملاقات۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 24 جولائی کی سپہر سی پی سی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو نے فوجی قوت کی تعمیر کو جامع طور پر مضبوط بنانے پر 7واں اجتماعی مطالعہ منعقد کیا۔ مطالعے کی صدارت کرتے ہوئے سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ فوجی قوت کی تعمیر کو جامع طور پر مضبوط بنانا ہماری پارٹی کے فوج کے انتظام کے تصور اور طریقہ کار میں گہری تبدیلی ہے۔ قومی دفاع اور فوج کی جدید کاری کو تیز کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے اور قومی حکمرانی کے نظام اور حکمرانی کی صلاحیتوں کو جدید بنانے کا ایک اہم پہلو ہے۔ چینی خصوصیات کے ساتھ سوشلسٹ فوجی نظام پر عمل کرنا اور اسے بہتر بنانا، جدید فوجی قوت کی تعمیر اور جدید فوجی صلاحیت کو بہتر بنانا اشد ضروری ہے۔ 25 جولائی کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے کمبوڈیا کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہن سین کو مبارکباد کا پیغام بھیجا اور انہیں 7ویں عام انتخابات میں کمبوڈین پیپلز پارٹی کی قیادت اور فتح پر مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ چیئرمین ہن سین کی سربراہی میں کمبوڈیا کی حکومت کی درست رہنمائی میں کمبوڈیا نے سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی، لوگوں کی زندگی میں بہتری اور اپنی بین الاقوامی اور علاقائی حیثیت میں مسلسل بہتری حاصل کی ہے۔ چین ہمیشہ کی طرح اس کے اپنے قومی حالات کے مطابق ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں کمبوڈیا کی حمایت کرے گا۔ چین کو یقین ہے کہ چیئرمین ہن سین کی مضبوط قیادت میں کمبوڈیا کی پیپلز پارٹی قومی خوشحالی اور عوام کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات سر انجام دے گی۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور کمبوڈیا ہم نصیب معاشرے کا حصہ ہیں۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کمبوڈیا کی پیپلز پارٹی کے ساتھ دوستانہ تعاون کو بہت اہمیت دیتی ہے اور وہ چیئرمین ہن سین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی سیاسی رہنمائی کو مضبوط بنانے، بین الجماعتی اور دیگر تبادلوں اور مختلف شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے کے لیے تیار ہیں اور نئے دور میں ایک اعلیٰ معیار کے چین کمبوڈیا ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ اسی دن چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے بھی ہن سین کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ 24 جولائی کو چینی صدر شی جن پنگ نے ہانگ کانگ کے پے چھاؤ مڈل اسکول کے طلباء کو ایک جوابی خط بھیجا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جنوبی کوریا میں رضاکار فوجیوں کی باقیات کی تدفین کی تقریب میں شرکت اور تیان گونگ خلابازوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے چینی ہونے کے فخر اور ہانگ کانگ کے نوجوان نسل کے مشن اور ذمہ داری کا گہرائی سے احساس کیا ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ حب الوطنی چینی قوم کے جذبے کا مرکز ہے اور ہانگ کانگ کے ہم وطن ملک اور ہانگ کانگ سے محبت کرنے کی شاندار روایت رکھتے ہیں جو ایک ملک دو نظام کی اہم بنیاد ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ طلباء دنیا کے عمومی ترقی کے رجحان، مادر وطن کی تاریخ، ثقافت اور موجودہ قومی حالات کے بارے میں گہری سمجھ رکھتے ہوں گے، اپنے خاندان اور ملک سے محبت اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں گے اور ہانگ کانگ کی تعمیر اور ملک کے نشأت ثانیہ کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ 24 جولائی کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے خارجہ امور کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ جی نے جوہانسبرگ میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے ملاقات کی۔ وانگ جی نے کہا کہ چین اور بھارت دنیا کی ملٹی پولرائزیشن کے عمل میں دو بڑی طاقتیں ہیں اور دونوں فریقوں کو دو طرفہ تعلقات کی ترقی کی سمت کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ سال کے آخر میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم مودی نے بالی میں چین بھارت تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم اتفاق رائے کیا تھا۔ فریقین کو دونوں ممالک کے رہنماؤں کے اسٹریٹجک فیصلے پر عمل کرنا چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہیں اور ایک دوسرے کی ترقی کے مواقع ہیں۔ اسٹریٹجک باہمی اعتماد میں اضافہ، اتفاق رائے اور تعاون پر توجہ مرکوز کرنا، مداخلت کی مشکلات پر قابو پانا اور صحت مند اور مستحکم ترقی کی راہ پر دو طرفہ تعلقات کی جلد واپسی کو فروغ دینا چاہیے۔
اجیت دوول نے کہا کہ بھارت اور چین دو قدیم تہذیبوں، دو ہمسایہ ممالک اور دنیا کے دو سب سے زیادہ آبادی والے ممالک کی حیثیت سے عالمی نمونے کے عمل پر اثر انداز ہونے والی دو بڑی طاقتیں ہیں۔ دونوں ممالک انسانیت اور دنیا کے مستقبل کے بارے میں بہت سے مشترکہ خیالات اور وسیع مشترکہ مفادات رکھتے ہیں۔ دونوں فریقوں کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اسٹریٹجک باہمی اعتماد کو اثر نو تعمیر کیا جانا چاہیے اور مشترکہ ترقی کی تلاش کی جانی چاہیے۔ بھارت چین کے ساتھ افہام و تفہیم اور باہمی احترام کے جذبے کے تحت کام کرنے، سرحدی امور کو حل کرنے کا حتمی راستہ تلاش کرنے، جلد از جلد دو طرفہ تعلقات کی بہتری اور ترقی کو فروغ دینے اور عالمی امن اور خوشحالی کے تحفظ میں مثبت کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے خارجہ امور کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ جی نے 24 جولائی کو جوہانسبرگ میں قومی سلامتی کے امور کے لیے برکس کے اعلیٰ نمائندوں کے اجلاس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں سائبر سیکیورٹی ترقی پذیر ممالک کے لیے تیزی سے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وانگ جی نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سائبر سیکیورٹی قومی سلامتی کا ایک اہم سنگ بنیاد ہے۔ مشترکہ چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اسٹریٹجک مواصلات کو مضبوط بنانا چاہیے، تعاون کی سمت واضح کرنی چاہیے اور مشترکہ مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ وانگ جی نے نیٹ ورک کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے 4 تجاویز پیش کیں۔ پہلا، ایک منصفانہ اور معقول سائبر سپیس کی تعمیر کی جائے۔ دوسرا، ایک کھلی اور جامع سائبر سپیس بنائی جائے۔ سائبر سپیس ایک بڑا باغ ہونا چاہیے جہاں کئی طرح کے پھول کھلتے ہوں، نہ کہ ڈیجیٹل آہنی پردے کے لیے نیا میدان جنگ۔ انصاف کی پاسداری کی جانی چاہیے، کسی بھی قسم کی سائنسی اور تکنیکی بالادستی اور سائبر بالادستی کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ تیسرا، ایک محفوظ اور مستحکم سائبر سپیس بنائی جائے۔ سائبر اسپیس کو رنگین انقلابات کو انجام دینے کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ اور چوتھا، ایک متحرک سائبر اسپیس قائم کی جانی چاہیے۔ 25 تاریخ کو چین کی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے 7ویں چین جنوبی ایشیا ایکسپو اور چین اور جنوبی ایشیا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس ایکسپو میں 15 نمائشی ہال رکھے گئے ہیں اور 14 سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ اس وقت 60 سے زائد ممالک اور خطوں نے نمائش میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین کے صوبہ یونان نے کھلے پن اور ترقی کو فروغ دینے میں نمایاں نتائج حاصل کیے ہیں۔ اس نے جنوبی ایشیائی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ 11 کثیر الجہتی اور دو طرفہ تعاون کے میکانزم قائم کیے ہیں۔ یہ صوبہ جنوبی ایشیائی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ فلائٹس کی تعداد کے لحاظ سے ملک میں پہلے نمبر پر ہے۔ فری ٹریڈ پائلٹ زونز، کراس بارڈر اکنامک کوآپریشن زونز، جامع مربوط زونز، بارڈر اکنامک کوآپریشن زونز، مختلف پورٹس اور ساؤتھ چائنا ایکسپو سمیت کھلے پن کا ایک جامع نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ 24 جولائی کو عراقی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ڈنمارک میں مذہبی کتب کو نظر آتش کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات انتہا پسندی اور نفرت پھیلانے کی اجازت دیتے ہیں اور معاشرے کے پرامن بقائے باہمی کے لیے حقیقی خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد صحاف نے 24 تاریخ کو تصدیق کی کہ بغداد میں ڈنمارک کے مشن کا سفارتی عملہ 2 روز قبل عراق سے چلا گیا تھا۔ ڈنمارک میں 21 جولائی کو مذہبی کتابوں کو نظر آتش کرنے کے بعد مظاہرین کے گروپ نے 24 جولائی کو ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں عراقی سفارت خانے کے سامنے ایک مذہبی کتاب کو نظر آتش کیا۔ 24 تاریخ کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکہ ایران تعلقات اور علاقائی حالات پر ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت ایران کے جوہری معاہدے کو توڑنے اور ایران پر یک طرفہ پابندیاں عائد کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ کنانی کا کہنا ہے کہ امریکہ وہ فریق ہے جس نے یک طرفہ طور پر ایران جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی اور اسے ایران جوہری معاہدے کو توڑنے کی متعلقہ ذمہ داریاں اٹھانی چاہئیں۔ امریکہ کے رویے کے بارے میں انہوں نے نشاندہی کی کہ امریکی حکومت اپنے غیر قانونی مقاصد کے حصول کے لیے مختلف قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر علاقائی امن و استحکام کو متاثر کرنے اور اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri